اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج پھر ایک نئے قصے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 سال کے بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے۔ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے، یعنی مشہور تھے۔ یعنی جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تو مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے میں بھی وہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تیار رہتے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ یعنی جب کافروں نے ایک بار مشورہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی اور اس میں مشورہ کیا اور ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو محمد کا، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا کہ ہے کوئی ایسا کہ جو محمد کا قتل کر سکے، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں قتل کر سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ بس وہ چلتے ہی جا رہے تھے کہ صاحب قبیلہ جوہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے عمر سے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں محمد کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس پر سعد نے کہا کہ بنو ہاشم، بنو جوہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے؟ اس جواب پر حضرت عمر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہے، یعنی کہ مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت سے نکال لی۔ تو اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے کو تھیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ غصے میں بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر چلے گئے۔ اب اس سے پہلے کہ آپس میں مقابلہ ہوتا، انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کا بھی جائزہ لے لو، تمہاری بہن اور تمہارے جو بہنوئی ہیں وہ بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں، تو مجھ پر کیوں بگڑ رہے ہو؟ بس یہ سننا ہی تھا کہ غصے میں بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ، یعنی ہم پچھلے ایپیسوڈ میں اس کے بارے میں بتا چکے ہیں، وہ کواڑ بند کیے ہوئے تھے اور ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کواڑ کھلوایا، یعنی گیٹ کھلوایا۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور صفیحہ یعنی کتاب بھی جلدی میں باہر ہی رہ گئی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر پر پہنچے تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو دونوں کو، یعنی ان کے بہن بہنوئی کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے آواز دی اور گیٹ کھولنے کے لیے بولا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو ہے جلد بازی میں اندر کی سائڈ جا کر چھپ گئے۔ صحیفہ یعنی کتاب بھی جلد بازی میں باہر رہ گیا، جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے، ہمشیرہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر کے اندر آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ کیا تم نے بھی اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے تو وہ سب لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ تم بددین ہو، یعنی حضرت عمر جس دین کو فالو کرتے تھے وہ اسی کو دین کہتے تھے، اس کے علاوہ ہر ایک کو کہتے کہ تم بددین ہو گئے ہو۔ تو جب وہ اپنی بہن کے گھر میں پہنچے تو جاتے ہی انہوں نے کوئی چیز اپنی بہن کے سر پہ ماری، اس سے خون بہنے لگا۔ پھر اپنے بہن بہنوئی سے کہنے لگے کہ کیا کر رہے تھے تم؟ کیا تم بھی بددین ہو گئے ہو، یعنی کسی اور کے دین کو اپنا لیا ہے؟ مطلب ان کا جو کہنا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی طرف اشارہ تھا کہ کیا تم نے بھی دین اسلام کو قبول کر لیا ہے؟ تو اس پر بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تو تب۔ بس یہ سننا ہی تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر بھی زوردار تماچا مارا کہ خون نکل آیا۔ اب وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی، کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے سے جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا اور بہن کی طرف سے خون میں بھر جانے سے بھی شرم سی بھی آ رہی تھی۔
تو جب انہوں نے اپنے بہنوں کو مارا، بہن کو مارا، تو ان کی بہن بھی کافی دلیر تھی، تو ان کی بہن ہمشیرہ جو تھی انہوں نے کہا کہ عمر تم اگر ہمیں اس لیے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں تو بالکل مارو ہمیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور اگر مسلمان حق پر ہے تو ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں۔ تو اب جب یہ سنا تو حضرت عمر کی جو نگاہ تھی اس صحیفے پر گئی، یعنی وہ جو صحیفہ جس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی اس پر گئی۔ حضرت عمر کا تھوڑا غصہ کم ہوا اس کو دیکھنے کے بعد میں، پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن کا خون بہ رہا ہے، تو اس سے بھی وہ تھوڑے شرمندہ ہوئے، تو کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے۔ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا، بہت کہا، مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو صحیفہ ہے اس کے اندر ایسا کیا لکھا ہوا ہے کہ جس کو یہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب بہن نے کہا کہ بھائی بنا غسل کے اس کو چھو نہیں سکتے، تو پھر انہوں نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد میں اس کو لے کر پڑھا، تو اس میں سورہ طٰہٰ لکھی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی تک پڑھا تھا کہ حالت بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنج شبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر اور ابو جہل میں تجھے جو زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت کے معاملے میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہو گئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی نہایت مختصر جماعت تھی، اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا، اور جلسے کر کے مشورے کر کے حضرات کو ناپید یعنی ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی، اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی۔ اس سورہ طٰہٰ کو انہوں نے پڑھنا جب شروع کیا تو ان کے دل کی حالت بدل گئی، یعنی کیفیت بدل گئی، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلو۔ تو اس پر جو حضرت خباب تھے جو کہ دونوں بہنوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ ڈر کے مارے اندر چھپ گئے تھے، تو وہ باہر نکلے تو کہنے لگے کہ عمر، کل حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا فرمائی تھی کہ ابو جہل اور عمر میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اس پر پھر جب جمعہ کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور پاک کی خدمت میں مطلب حاضر ہوئے، اور پھر وہاں پہنچ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بس اسلام کو قبول کرنا تھا، تو وہاں کے جو کفار تھے ان لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور یہ اسلام کے لیے بہت بڑی جیت تھی، کیونکہ حضرت عمر بہت زیادہ دلیر شخصیت تھے۔ تو دوستو یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا نایاب واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس کو آگے بھی ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں، جس سے کہ آپ کو آنے والے سبھی جو ایپیسوڈ ہیں ان کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، کوئی بھی نوٹیفیکیشن کوئی بھی ایپیسوڈ آپ سے مس نہ ہو۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔